بسم اللہ الرحمن الرحیم. کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ان پاکستان کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو اس میں آج ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے. آبجیکٹیو ریزولوشن کو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا، تو اسی کے حوالے سے چیزوں کو دیکھیں گے نیکسٹ کیسے ہسٹری میں انفولڈ ہوئیں. اس میں بنیادی جو ایک سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان چونکہ 1947 میں بنا، تو اس کو ایک اپنی کانسٹیٹیوشن بنانے میں اتنا ٹائم کیوں لگ گیا، اور خاص طور پر قائد اعظم محمد علی جناح نے انہوں نے یہ کام سوئفٹلی کیوں نہیں کیا. تو اس کی شاید ملٹیپل ریزنز اور کازز اس کے ہو سکتے ہیں. ان قائد اعظم کی یہ خواہش تو بہرحال یہ رہی ہے کہ اس کنٹری کو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل دیا جائے، اور متعدد بار انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا، اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ ہماری جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہے وہ 18 منتھس میں یا 2 ایئرز میں وہ ہمیں کوئی کانسٹیٹیوشن دینے میں کامیاب ہو جائے گی. لیکن چونکہ اس وقت پاکستان ایک نیولی بورن اسٹیٹ تھی، انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے ایشوز ٹیریٹوریل اور ادروائز چل رہے تھے. ریفیوجیز کا ایک پرابلم بڑا ایک میجر پرابلم تھا، جس کو کہ ہینڈل کرنا ایک چیلنج تھا. اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی اپنی جو ہیلتھ کنڈیشنز تھیں وہ بھی بہت اچھی نہیں تھیں. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے اس کو اتنا سوئفٹلی اڈاپٹ یا کنسٹرکٹ نہیں کیا گیا جتنا کیا جانا چاہیے تھا. تو بہرحال قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد لیاقت علی خان نے اس کاوش کو سٹارٹ کیا آبجیکٹیو ریزولوشن کی صورت میں، اور جس نے کہ گائیڈنگ پرنسپلز جو ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کیے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اب آبجیکٹیو ریزولوشن تو پاس ہو گئی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے، اب اس کو کانسٹیٹیوشن ان پرنسپلز کی بنیاد پہ، ان بیسس پہ کانسٹیٹیوشن کو کنسٹرکٹ کیا جائے. اس کو کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی میکنگ میں جانا چاہیے. تو اس کے لیے ایک لیاقت علی خان نے بیسک پرنسپلز کمیٹی انہوں نے بنائی 1949 میں ہی آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہونے کے بعد، اور اس کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ ان گائیڈنگ پرنسپلز کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ اپنا جو ہے وہ اپنی پرپوزل دیں، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں پیش کریں اس کی ایکسیپٹنس کے لیے. اس بیسک پرنسپل کمیٹی میں جو ہے وہ اس کے 24 ممبرز تھے جو کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر نہیں تھے. اس بیسک پرنسپل کمیٹی کے تحت پھر کچھ سب کمیٹیز بھی بنائی گئیں، جیسا کہ سب کمیٹی آن فیڈرل اینڈ پروونشل کانسٹیٹیوشنز اینڈ ڈسٹریبیوشن آف پاورز ایک بنی کمیٹی. دوسری کمیٹی بنی سب کمیٹی آن فرینچائز اور تیسری کمیٹی بنی سب کمیٹی آن جوڈیشری. اسی طرح ایک اسپیشل کمیٹی تعلیمات اسلامیہ پہ بھی بنائی گئی، جس میں کہ اس وقت کے جو جید علماء کرام تھے ان کو اس کا حصہ بنایا گیا. ان کا کام اس بیسک پرنسپلز کمیٹی کو آبجیکٹیو ریزولوشن میں جو اسلامک پرسپیکٹیو میں گائیڈنگ پرنسپلز اسٹیبلش کیے گئے تھے ان کے حوالے سے یا ادروائز گائیڈ کرنا تھا کہ چیزوں کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. اس کمیٹی نے بیسک پرنسپلز کمیٹی نے وداؤٹ ڈوئنگ دی ریگرس ورک ان دس ریگارڈ، وداؤٹ فائنلائزنگ دی نومنکلیچر، دی کوالیفیکیشن اینڈ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا فار دی ہیڈ آف اسٹیٹ، ہز ٹرم اینڈ مینی ادر تھنگس، انہوں نے جو ہے وہ ہیسٹ میں اور سوئفٹلی انہوں نے اپنی ایک انٹرم رپورٹ جو ہے اس وقت کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس میں سبمٹ انہوں نے کروائی. یہ جو ڈرافٹ تھا یا یہ جو رپورٹ تھی، یہ 1950 میں لیاقت علی خان نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں انٹروڈیوس کروائی.
اس کے جو بیسک جو سیلینٹ فیچرز تھے، جو پارٹس تھے، وہ یہ تھے: نمبر 1 کہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو تھی اس کو اس کا حصہ بنایا گیا اس رپورٹ کا کہ دیٹ وڈ بی دی پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن، اور یہ ایک ڈائریکٹیو پرنسپلز کا سیٹ ہے جس کو مد نظر رکھا جائے گا۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ جی اس ملک پاکستان کا ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا جو کہ 5 سال کے لیے الیکٹ ہوگا، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوگا کہ وہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا ممبر ہو۔ اگر وہ ممبر آلریڈی ہے اور اگر وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بننا چاہتا ہے تو ہی اور شی وڈ ریزائن فرام دی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی۔ اس کی ٹرم 5 سال ہوگی، اور یہ آتھرائزڈ ہوگا تمام جو میجر ڈیسیژنز ہیں ان کو کرنے کے لیے ایز فار ایز دی اپوائنٹمنٹ آف کمانڈر ان چیف آف دی ملٹری اینڈ آرم فورسز از کنسرن۔ تو اسی طرح سے اس میں یہ بھی بات کی گئی کہ یہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے یہ ایک پرائم منسٹر اپوائنٹ کرے گا، اور وہ جو پرائم منسٹر ہوگا وہ اپنی مرضی سے اپنے منسٹرز جو ہیں ان کو لے کے آئے گا۔ ان سب کے لیے پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کے جو منسٹرز ہیں، اس کی کیبنٹ کے جو منسٹرز ہیں، ان کے لیے بہرحال یہ ضروری تھا کہ وہ لیجسلیچر کے جو ہیں وہ ممبر ہوں گے۔ ان کی اپوائنٹمنٹ منسٹرز کی بھی جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو کہ گورنر جنرل ہے وہ آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر کرے گا۔ اس میں پھر یہ چوتھی چیز یہ تھی کہ جو سینٹرل لیجسلیچر ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بائی کیمرل ہوگی۔ ایک اس میں ہاؤس آف یونٹس ہوگا جس میں پاکستان کے جتنے بھی یونٹس ہیں اس میں آپ کا ویسٹ بنگال ہے، پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، اور بلوچستان اور سندھ ہے، ان کو ایکول پارٹیسپیشن، ایکول نمائندگی جو ہے وہ دی جائے گی۔ ان کی نمبر آف سیٹس جو ہیں وہ برابر ہوں گی۔ دوسرا ایک ہاؤس ہوگا ہاؤس آف پیپل، جو کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ الیکٹ کر کے اپنے نمائندوں کو وہ بھیجیں گے۔ لیکن ان ہاؤسز کے حوالے سے کوئی کلیئر پکچر جو ہے وہ اس کمیٹی نے ڈرا نہیں کی کہ ان ہاؤسز میں نمبر آف سیٹس کتنی ہوں گی، اور ان ہاؤسز میں سے کون سا ہاؤس جو ہے وہ سپریم ہوگا، سپرمیسی ان میں سے کس کی ہوگی، کیا ہاؤس آف پیپل کی ہوگی یا ہاؤس آف یونٹس کی ہوگی۔ ہاں بہرحال بلوچستان کو ایک الگ یونٹ کے طور پر فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس اس کمیٹی نے کروایا کہ یہ ایک الگ یونٹ ہوگا اور اس کی اپنی ریزروڈ سیٹس ہوں گی۔ اس میں پھر یہ بات کی گئی کہ اگر کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے دونوں ہاؤسز کے ڈیسیژن میں تو پھر گورنر جنرل جو ہے وہ ان دونوں ہاؤسز کا جوائنٹ سیشن جو ہے وہ کنوین کرے گا، اور اس میں جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا۔ اسی طرح سے جوائنٹ سیشن کال کیا جا سکتا ہے ہیڈ آف اسٹیٹ کی ریموول کے لیے، بجٹ کی اپروول کے لیے، اور کیبنٹ کے خلاف نو کانفیڈنس کے لیے بھی جو ہے وہ جوائنٹ سیشن کال کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح سے جو فرسٹ ڈرافٹ تھا اس نے بائی کیمرل لیجسلیچر کی پروویژنز جو ہیں وہ پرووائڈ کی، اور اس میں جو ہے اس کے علاوہ یہ بھی بات کی گئی کہ تمام جو پروونسز ہیں ان کے جو ہیڈ ہیں، ان کے جو گورنرز ہیں، وہ جو ہے وہ اپنا آفس کیپ کریں گے ڈیورنگ دی پلیئر آف دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ آف دی فیڈریشن، اور دی ہیڈ آف دی پروونسز جو ہیں وہ چیف منسٹرز کو اپوائنٹ کریں گے اور وہ ان کو سپروائز کریں گے۔ اس پہ کافی پھر جو ہے وہ اس پہ ریئیکشن ایسٹ پاکستان کی طرف سے، بنگال کی طرف سے ان کو ڈسپلیئر انہوں نے شو کی، اور انہوں نے اس کو لائک نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی بنگال جو ہے اس کی آبادی، اس کی جو پاپولیشن ہے وہ پورے جو ویسٹ پاکستان ہے اس کی پاپولیشن سے زیادہ ہے، لیکن ہاؤس آف یونٹس میں ہماری نمبر آف سیٹس جو ہیں وہ اتنی ہی ہیں جتنی بلوچستان کی ہیں۔ یہ اینڈ دس از پٹنگ اس ان اے پوزیشن آف ڈس ایڈوانٹیج اینڈ وی ڈونٹ لائک اٹ۔
اور انہوں نے کہا کہ جی اس کے علاوہ یہ اس بات کو بھی ڈسلائک کیا گیا کہ صرف اردو جو ہے اس کو نیشنل لینگویج جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے اور بنگالی کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا اس حوالے سے. اور یہ بھی ریزرویشن ان کی آئی کہ یہ جو بل ہے یا یہ جو رپورٹ ہے دس از میکنگ اے میجورٹی، دس از کنورٹنگ اے میجورٹی ٹو اے مائنورٹی. اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ لیاقت علی خان صاحب اس ایک ڈیموکریٹک وے میں اس ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، اور جب وہ اس پہ آبجیکشنز ویسٹ بنگال سے دیکھتے ہیں، ایسٹ پاکستان سے دیکھتے ہیں، تو وہ ایک کمیٹی اور بناتے ہیں جو کہ اس پہ ریکمنڈیشنز دے کہ چیزوں کو کس طرح سے موڈیفائی کیا جانا چاہیے اور کون سی امینڈمنٹس، یہ جو فرسٹ ڈرافٹ میں جو پرپوزلز آئی ہیں ان میں کیا امینڈمنٹس ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ان کی اسیسینیشن ہو جاتی ہے اکتوبر 1951 میں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ ری شفل ہو جاتی ہے. اس وقت کے جو گورنر جنرل تھے لیاقت علی خان کے کرین میں، وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں مسٹر خواجہ ناظم الدین، اور مسٹر غلام محمد جو ہیں جو کہ اس وقت فائنانس منسٹر تھے، وہ پرائم منسٹر وہ گورنر جنرل بن جاتے ہیں. اب وہ جو کمیٹی جو کانسٹیٹیوٹ کی تھی اس ہیٹ کو محسوس کرتے ہوئے ویسٹ بنگال کی طرف سے، اس نے خواجہ ناظم الدین کی ایرا میں 22 دسمبر 1952 میں انہوں نے اپنا فائنل ڈرافٹ جو ہے رپورٹ آف دی بیسک پرنسپلز کمیٹی 1952 وہ سبمٹ کروایا. اس ڈرافٹ میں بھی جس طرح سے انٹرم ڈرافٹ تھا اس میں آبجیکٹیو ریزولوشن کو اس کا حصہ بنایا گیا. دوسری بات اس میں یہ کی گئی کہ ایک جو چینج کی گئی وہ یہ کی گئی کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے یہ اب کمپلسری ہو گیا کہ ہی اور شی مسٹ بی اے مسلم، سو اے نان مسلم پرسن کین ناٹ بی دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ. اب یہ جو رپورٹ تھی یہ زیادہ ڈیموکریٹک، زیادہ کمپریہنسو اور زیادہ سوٹیبل تھی پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے ایز کمپیئر ٹو دیٹ انٹرم رپورٹ وچ واز لیکنگ ایٹ مینی فولڈس. اس میں بھی ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ 5 سال کے لیے الیکٹ ہوتا تھا اور 2 دفعہ سے زیادہ وہ الیکٹ نہیں ہو سکتا تھا. پرائم منسٹر جو ہے دیٹ واز ٹو بی اپوائنٹڈ بائی دی ہیڈ آف اسٹیٹ who also appointed the other ministers on the advice of the Prime Minister as it was in the case of the interim report. The Council of Ministers was to be collectively responsible to the House of the People. House of People جو ہے اس کو لیڈ دی گئی اس رپورٹ میں ایز کمپیئر ٹو دی ہاؤس آف یونٹس، اور جو منسٹرز تھے they stood accountable in the House of People for their acts and omissions. ہاؤس آف پیپل ان کو ریموو بھی کر سکتا تھا، ان کو اور ان سے ایکسپلینیشن بھی چیزوں کے حوالے سے کال کر سکتا تھا. فیڈرل جو لیجسلیچر تھی سیکنڈ ڈرافٹ میں وہ پھر سے بائی کیمرل تھی، ایک ہاؤس آف یونٹ تھا جس میں اب پچھلے رپورٹ کی برعکس اب انہوں نے پن پوائنٹ کر دیا کہ جس میں 120 ممبرز ہوں گے. 60 اور ویسٹ بنگال کی انجری کو ریڈریس کرنے کے لیے انہوں نے اس میں پرووائڈ کر دیا کہ جی اب اس میں جو ہے وہ جو 2 یونٹ ہوں گے، ایک یونٹ ایسٹ پاکستان ہوگا اور ایک ویسٹ پاکستان ہوگا، اور انسٹیڈ آف دی انٹرم رپورٹ جس میں 4 یا 5 یونٹس بنائے گئے تھے اور ان میں ایکول سیٹس کی ڈسٹریبیوشن تھی. ویسٹ پاکستان کے اندر ہی 4 یونٹس تھے، تو اس کو ریپیل کر کے یہ 60 سیٹس جو ہیں وہ ایسٹ پاکستان کو دے دی گئیں اور 60 سیٹس جو ہیں وہ ویسٹ پاکستان کو دے دی گئیں. جو ہاؤس آف پیپل تھا اس میں 400 سیٹیں رکھی گئیں، اور 400 میں سے بھی اس میں بھی وہی کرائیٹیریا اڈاپٹ کیا گیا، ایکول ریپرزنٹیشن. جو بنگالیز تھے ان کی یہ آبجیکشن کہ ہماری پاپولیشن پورے ویسٹ پاکستان سے زیادہ ہے، اس کو آنر کرتے ہوئے 200 سیٹس ور ایلوکیٹڈ ٹو دی پیپل آف ایسٹ پاکستان while 200 seats were allocated to the people of West Pakistan.
اب یہ جو ویسٹ پاکستان تھا اس میں پنجاب بھی ایک رچ پاپولیٹڈ ایریا تھا. اس کے حصے میں صرف 27 سیٹیں آئیں, سندھ کے حصے میں 8 آئیں, کے پی کے 6, ٹرائبل ایریاز 5, بہاول پور 4, بلوچستان 2, بلوچ اسٹیٹس 2, خیرپور 2, کیپٹل آف فیڈریشن 4 اینڈ ان ٹوٹل 60. اسی طرح ہاؤس آف پیپل کی بات کریں تو اس میں پنجاب کو 90, سندھ کو 30, کے پی کے 25, ٹرائبل ایریاز 17, بہاول پور 13, بلوچستان 5, بلوچ اسٹیٹس 5, خیرپور 4 اینڈ کیپٹل آف فیڈریشن 11, 200 سیٹس. اس میں پھر جو ہے وہ ہاؤس آف پیپل کو جو ہے وہ اتھارٹی دی گئی, اس کی سپرمیسی کو اسٹیبلش کیا گیا کہ ہاؤس آف یونٹس کے مقابلے میں ہاؤس آف پیپل جو ہے وہ مور پاورفل تھا, اور ہاؤس آف یونٹس کا کام جو ہے وہ صرف ان ہیسٹی لیجسلیشنز کو دیکھا جانا تھا جن میں کوئی لیکیونا ہو, کوئی ڈیفیشنسی ہو, اور جن میں کسی امینڈمنٹ کی ضرورت ہو. یہ جو سیکنڈ ڈرافٹ تھا یہ اٹ براٹ پیرٹی امنگ ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان اینڈ اٹ ریڈریسڈ دی گریوینسز آف دی پیپل آف ایسٹ پاکستان. اور اس نے کافی حد تک اس حوالے سے جو ریپرزنٹیشن کے جو مسائل تھے وہ دور کیے اور ایک بیلنس لے کے آیا پاور کا. اس میں پھر مختلف جو کمیونٹیز تھیں, جو ہاؤس آف پیپل تھا اس میں جو 200 سیٹس تھیں ان کو مزید سیگریگیٹ کیا گیا کمیونٹیز کے حوالے سے. فار ایگزامپل مائنورٹیز ہیں اور ہندوز ہیں, بدھسٹ ہیں, پنجاب میں بھی اس طرح سے کرسچنز ہیں, سکھس ہیں, مسلمز ہیں, ان کے لیے سیٹس کو جو ہے وہ ریزرو سیٹیں بھی اس میں رکھی گئیں. اسی طرح ہر پروونس کا جو چیف منسٹر تھا اس کو ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے اس کی پاور رکھی گئی کہ وہ اپوائنٹ کرے گا, اور ہر پروونس کے لیے ایک یونی کیمرل لیجسلیچر جو ہے وہ اس کی پرووین بھی دی گئی, جس کی نمبر آف سیٹس جو ہے وہ 75 سے لے کے 350 تک جو ہیں وہ رکھی گئیں ایز پر دیئر پاپولیشن, اور وہ اپنے لیے لیجسلیشن کر سکتے تھے. اپنی پروونشل سبجیکٹس پہ وہ قانون سازی جو ہے ان کو کرنے کا اختیار دیا گیا. ہیڈ آف جو اسٹیٹ ہے اس کو آرڈیننسز پروملگیٹ کرنے کا اختیار دیا گیا جن کی لائف 90 days تھی, اور اتھارٹی ٹو ڈیزالو دی ہاؤس آف پیپل واز ویسٹڈ ان دی ہیڈ آف اسٹیٹ. ہیڈ آف اسٹیٹ ہاؤس آف پیپل کو ڈیزالو کر سکتا تھا ایٹ دی ایڈوائس آف کاؤنسل آف منسٹرز. اسی طرح جوڈیشری کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پرووائڈ کیا گیا, جس کے چیف جسٹس کی ریکوائرمنٹس, اس کی کوالیفیکیشن اس کو پن پوائنٹ کیا گیا کہ وہ کیا ہونی چاہیے. ہائی کورٹ کا جج رہنا چاہیے 10 سال, یا بیرسٹر رہنا چاہیے 10 سال, یا ہائی کورٹ کی اتنے سال پریکٹس ہونی چاہیے. نمبر آف ججز کو فکس کیا گیا کہ دیٹ کین بی بٹوین 2 to 6. اسی طرح ہر پروونس میں ہائی کورٹس کا قیام جو ہے وہ بھی اس بیسک پرنسپلز کمیٹی کی رپورٹ میں جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا. ہائی کورٹ آف پنجاب, ہائی کورٹ آف سندھ, ہائی کورٹ آف بنگال اور ہائی کورٹ آف کے پی کے, ہائی کورٹ آف بلوچستان, ان کے چیف جسٹسز اور وہ سارے ججز کی کوالیفیکیشن ان کو بھی اس میں پرووائڈ کیا گیا. اچھا, اس پہ بھی پھر جو ہے وہ پولیٹکس ہوئی, اس پہ بھی آبجیکشنز آئیں. خاص طور پر اس پہ آبجیکشنز پنجاب کی طرف سے آئیں کہ پنجاب اتنا بڑا یونٹ ہے اور اس کی پاپولیشن ویسٹ بنگال سے تھوڑی ہی کم ہے, لیکن اس کو اب مارجنلائزڈ کر دیا گیا ہے ان ٹرمز آف ریپرزنٹیشن ان دی ہاؤس آف یونٹس, اور اس کی نمبر آف سیٹس جو ہیں وہ بھی اتنی ہی ہے جتنی چھوٹے یونٹس کی ہیں. اور لیکن اس پہ آبجیکشن جو ہے وہ ویسٹ پاکستان میں جو باقی یونٹس تھے, چھوٹے یونٹس تھے, سندھ, بلوچستان, کے پی کے, ان کی طرف سے کوئی آبجیکشن نہیں آئی. اور ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اور اس میں جو ہے وہ مختلف چیزیں تھیں کہ
The draft did not acknowledge in a democratic way the fact that East Bengal had a majority of the total population of the country. تو لیکن پھر بھی اگر ہم اس کو کمپیئر کریں انٹرم رپورٹ کے ساتھ تو یہ ایک بڑا ایک بیلنسڈ اور ایک اپروپریٹ ایک کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں ایک ڈرافٹ پیش کیا گیا خواجہ ناظم الدین کے دور میں، جس نے کہ کافی حد تک بنگال کی جو گریوینسز ہیں ان کو ریڈریس کر دیا، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم پنجاب سے اس کے حوالے سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں. So I think that's it for today. Thank you very much.